میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مجھ سے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان علی منی، کہ بے شک علی جو ہیں وہ مجھ سے ہیں۔ کیا ہے؟ علی مجھ سے ہیں، وانا منہ، اور میں علی سے ہوں۔ علی مجھ سے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اور میں علی سے ہوں۔ وانا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہو ولی، وہ کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ کیا ہیں؟ حضور نے یہ نہیں کہا وہو خلیفۃ، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں، وہو خلیفۃ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، بلکہ کہا وہو ولی، وہ مددگار ہیں۔ کیا ہیں؟ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں، وہو ولی، وہ مددگار ہیں۔ کیا ہیں؟ خلیفہ اول نہیں ہیں، خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں۔ اگر خلیفہ بلا فصل بنانا ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ وہو خلیفۃ بلا فصل، کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کو تسلیم کرو۔ یہ حضور نے نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ وہو ولی، وہ ولی ہیں، مددگار ہیں۔ کن کے؟ کل مؤمن، ہر مومن کے۔ کیا ہیں؟ ہر مومن کے۔ حضرت علی جو ہیں ولی ہیں، اور ولی بمانا دوست ہے، ولی بمانا مددگار ہے، ولی بمانا اعانت فرمانے والا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ مشکل کشا ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ حضرت علی کیا ہیں؟ مشکل کشا ہیں۔ ولی بمانا یہاں خلیفہ نہیں ہے، ولی بمانا دوست ہے، ولی بمانا مددگار ہے۔ جیسا رب کائنات جل وعلا نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بے شک اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اللہ کے پیارے رسول جو ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں، والذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ کیا ہیں؟ ولی بمانا کیا ہے؟ اللہ بھی مددگار ہے، اللہ بھی، حضور بھی مددگار ہیں۔ والذین آمنوا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر ایمان والا جو ہے وہ دوسرے ایمان والے کے لیے مددگار ہے۔ اب کوئی یہ کہے کسی سے مدد لینا، کسی سے مدد لینا یہ تو حرام ہے، اپنی طرف سے جھوٹا یہ فتویٰ دے، کہے کہ کسی سے مدد لینا، پھر یہ تو حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی تمہارے ولی ہیں۔ ولی بمانا کیا ہے؟ مددگار۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ کیونکہ قرآن ہمیں کہتا ہے، اور وہ جن کا یہ باطل نظریہ ہے، باطل یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، وہ آپس کے معاملات میں تو سبھی سے مدد لیتے ہیں، آپس کے معاملات میں سبھی سے مدد لیتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت کا انکار کیا جاتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ولی کہا۔ حضرت علی جو ہیں وہ کل مومن، ہر مومن کے ولی ہیں۔ جب بھی مصیبت پیش آتی ہے، اگر کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ تمہارے مددگار ہیں، ان سے تم مدد طلب کر سکتے ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی فرد جو ہے کسی جنگل میں کھو جائے، اسے رستہ نہ مل رہا ہو، تو وہاں کھڑے ہو کر کیا کہے؟ اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کیا کرو؟ اگر مدد لینا حرام ہوتی، مدد لینا جائز نہ ہوتی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرماتے کہ ایمان والوں سے، اللہ کے بندوں سے تم مدد کو طلب کرو۔ اور یہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یا علی مدد کہا جاتا ہے، اس پر بھی کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے یا علی مدد کہنا جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور آپ کو ہم
مولا علی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں۔ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں حضرت زید بن ارکم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ کیا ہے؟ اب اس میں بھی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ حضرت علی پاک کو رب کہے، خدا کہے، تو اس نظریے سے پکارے تو یہ شریعت کی روح سے حرام ہے۔ اگر حضور کا مولا سمجھ کر پکارے تو پھر بھی حرام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور راوی نے، مصنف نے اس کی وضاحت نیچے لکھی ہے، حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ من کنت مولا کا ترجمہ عربی میں مصنف نے نیچے لکھا، کہا کہ جس کو حضور سے محبت ہے اس کو حضرت علی سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں، جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہیں۔ کیا ہیں؟ اس کے علی مددگار ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت کو اس انداز سے بیان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شانیں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کی شان عظمت ہے، شان ہے، فضیلت ہے۔ ہر ایک صحابی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ الگ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے، کسی کی شان کو ہم کم نہیں کرتے ہیں، کسی کی شان کو قرآن اور حدیث کے علاوہ بڑھاتے نہیں ہیں۔ جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کسی کی شان میں مبالغہ آرائی کرتا ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق وہ درست نہیں ہے۔ جس طرح آج معاشرے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے من گھڑت چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور سٹیجوں پہ کھڑے ہو کر نقیب حضرات، نعت خوان حضرات اور مقررین حضرات اور بہت سے ایسے جہلاء پیر صاحبان جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہوتا، وہ من گھڑت چیزوں کو بیان کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے۔